بلنا جانی اللہ ہان کیا سجا لمیا دن پیار دے میں بلنا جانی سن نہیں رہا ہے. سن رہا ہوں. ہاں تو ڈبل روٹیاں تیار ہو گئی کہ نہیں؟ نہیں ابھی تو آٹا گوندھ رہا ہوں میں. تو آٹا گوندھ رہے ہو تو گانا بند کرو اور آٹا گوندھو. تو گانا میں منہ سے گا رہا ہوں, پاؤں سے تو نہیں گا رہا. پاؤں سے کیا کر رہے ہو؟ پاؤں سے آٹا گوندھ رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں. یہ دیکھ. کیوں ہاتھ بیکار ہو گئے تمہارے؟ یار یہ دیکھ میرے ہاتھ جو ہے نا وہ جھسل گئے ہیں. جھسل گئے؟ ابھی جھلس گئے. ہاں کسی روز اپنے آپ کو تنور میں مت روسٹ کر لینا بے وقوف. ہاں تو تیری تو شروع سے پالیسی یہی رہی نا کہ خود تو بند سفر کے یہ لمبا مفرل لٹکا کے بیٹھ جاتا کاؤنٹر پہ ٹکٹ جیسا منہ نکال کے. کیا؟ اور مجھے لگا دیتا گندے مندے کاموں پہ. اب مجھے پتا تیرا. اب ڈبل روٹی میں بناتا ہوں, آٹا میں گوندھتا ہوں, تنور میں جلاتا ہوں. کام چور کہیں کو. ابھی ڈبل روٹیاں بھی تو ہی پھاڑتا ہے. 2 ہی دن میں دیکھ لو ذرا ان کی حالت. غپاک 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 ڈبل روٹیاں کھا کھا کے ڈبل روٹ بن گیا. یار نا اب میں بہت ایگزسٹ ہو گیا ہوں, تھک گیا ہوں میں. بکواس مت کرو, چلو اندر اور آٹا گوندھو. چلو. اپنے ایمان سے بتا نا جب صبح سے اور جتنی دیر سے میں آٹے پہ ٹوسٹ کر رہا ہوں, اتنی دیر میں اگر زمین پہ پیدل چلتا تو اب تک میں ساہیوال پہنچ گیا. ساہیوال کے بچے, کام چوری تو تیری عادت ہو گئی ہے. نہیں الگ چوری نہیں ہے. میں تجھے کروں, میں بڑا ایگزسٹ ہو گیا میرے لیے. تو چائے منگوا. کیا چائے منگواؤ؟ ہاں. چائے اس وقت تک نہیں آئے گی بیٹا جب تک ساری ڈبل روٹیاں تیار نہیں ہو جاتی. کان کھول کے سن لو. ڈبل روٹیاں تو شام تک تیار ہوں گی. ٹھیک ہے, شام تک تیار ہو جائیں. ہم نے کون سی کل صبح کو تازہ روٹی بیچنی ہے, باسی ہی بیچنی ہے. ہاں باسی ڈبل روٹی بیچتا ہے. اللہ کچھ خدا سے ڈر. کیوں, تم نے کبھی تازہ روٹی بیکری سے خرید کے کھائی ہے زندگی میں؟ نہیں. تو پھر بکواس کیوں کر رہا؟ تو ٹھیک ہے نا, جو چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے تو ہم دوسروں کے لیے وہی چیز کیوں کریں. بس ہو گیا شروع. نہیں تو اپنے ایمان سے بتا کہ جب بھی ہم نے زندگی میں ایک آدھ ڈبل روٹی خرید کے تو اس کے سلیبس بنا کے کھانے کی شروع کیے ہیں تو نے ہمیشہ بیکری والوں کو گالیاں دی ہیں کہ نہیں دی؟ دی ہیں کہ یہ اتنے غلط لوگ ہیں کہ یہ میدے میں چھان پورا ملا کے بیچتے. تو جب ایک چیز ہمیں نہیں اچھی لگتی تو ہم دوسروں کے لیے یہ کیوں کریں؟ آخر تو بھی تو وہی کچھ کر رہا ہے, تجھے لوگ گالیاں نہیں دیں گے؟ بیٹے وہ گالیاں ہمیں دیں گے تو ہمارے پیٹ میں درد نہیں ہوگا. جب وہ ہماری ڈبل روٹی کھائیں گے تو ان کے پیٹ میں درد ہوگا. بس کیے جا, تو کیے جا, جو کچھ تجھے کرنا نا کیے جا. تجھے تو کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں. ابے پوچھنے والا کون ہے؟ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, سب کھانے والے. ایمان سے جو تو لوگوں کو الا بلا کھلا رہا ہے نا, اگر ان کو پتہ چل گیا نا تو چھری کے ساتھ وہ تمہیں اس طرح چھیل دیں گے جس طرح کریلا چھیلتے ہیں. رکھ چھری یہاں. یار ایک بات ہے, جب تک ہم بیکری میں نہیں آئے تھے نا تو جو کچھ ہم کھاتے تھے کھا جاتے تھے, لیکن یہاں آ کے پتہ چلا کہ یہاں کیا کچھ کھلایا جاتا ہے. تو اب جو کچھ پتا چل گیا اس کو بیٹا اپنے تک رکھنا, پبلک کو مت بتا دینا, نہیں ورنہ ان کا کھانے سے جی اچاٹ ہو جائے گا. یار کھانے سے ان کا کیا جی اچاٹ ہوگا؟ جو میرا دل اچاٹ ہو گیا وہ تو تجھ کو پتہ ہی نہیں. تجھ کو پتا کہ میں کتنا کھاتا تھا. خدا قسم اب منو ڈبل روٹی اندر رکھی ہوتی اور میرا دل نہیں کرتا کھانے کو. کیوں؟ وائی ایکسپلین. وائی کیوں بتاؤ. اس سے تو اچھا ہے آدمی ڈبل روٹی کھانے سے چنے بنا کے کھانے. تو بیٹا تم کو ڈبل روٹی کھانے پہ کوئی مجبور کر رہا ہے؟ نہیں مجبوری کی بات نہیں ہے. دیکھ تیری جو پیسٹریاں ہیں نا اتنی ذلیل ہے کہ رات کو بائی چانس 4 چوہے تمہاری ایک پیسٹری پتہ نہیں خرید کے لے گئے یا کھینچ کے لے گئے. خرید کے؟ ہاں, انہوں نے صرف ابھی ٹیسٹ ہی کیا ہے, چاروں کے چاروں فوت, اندر لاشیں پڑی ہوئی ہیں. حسرا بدبخت, بو آئے گی ان سے, ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیں. نہیں ایسے نہیں پھینکوں گا. کیوں؟ یہ تو سیدھا پولیس کیس ہے. ہاں پکڑا. بسکٹوں پہ تو لگاتا ہے کالی مرچیں, تو اس کے اوپر زعفران چھڑکوں نہ. اچھا جی زعفران چھڑکوں. اور تجھے پتا ہے کہ یہ جو فروٹ یہ کیا ہے؟ یہ تیرا جو فروٹ کیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فروٹ کیک. اس میں فروٹ تو ہے ہی نہیں, یہ صرف کیک ہے اور کچھ شیرے میں ڈوبی ہوئی مکھیاں چمٹی ہوئی. تو میں نے مکھیوں کو خود چمٹایا. یہ مکھیاں شیرے میں پہلے غوطہ مارتی ہیں اور اس کے بعد میں اس کے اوپر بیٹھتی ہیں. اس میں میرا قصور ہے؟ اچھا جی. اور یہ کلچوں پہ اور بنوں پہ یہ جو تو گندے انڈے کی سبزی لگاتا ہے یہ بھی تو ہی لگاتا ہے نا. اللہ ویسے تجھ کو محسوس نہیں ہوتا
تو باسی کلی نا وہ تو ہے بڑا کمینہ سا انسان. باسی کلی؟ وہ تو نہیں مجھے کہتا کہ باسی کلی جاہلات. بیسیکلی وہ والا. دیکھ بے ننھے، مجھ سے زیادہ منہ مت کھلوا بیٹے، مجھ سے زیادہ منہ مت کھلوا. ارے کون سی خالص چیز ہم بنائیں اور کیسے بنائیں؟ کوئی خالص چیز بازار میں مہیا ہے؟ تو مجھے پہلے یہ بتا دے. اب ادھر آ، خالص معاہدہ کہاں سے لائیں گے یہ بتاؤ مجھے. میں لا کے دیتا ہوں. کہاں سے لا کے دے گا؟ ان لوگوں کے پاس ہے جو گڈیاں بناتے ہیں. بے وقت معاف مت کر، وہ معاہدہ تو اور ہوتا ہے. چینی، چینی کہاں سے لائیں گے اصلی؟ بلیک سے جا کر کے لائیں گے. یہ بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد میں خالص دودھ کہاں سے لائیں گے؟ مجھے تو بتا دے کہ پورے شہر میں ایک خالص دودھ کی دکان کھلی ہو. تو پھر بکواس کیوں کر رہا ہے یار؟ جب خالص چیز ملتی ہی نہیں ہے تو ہم خالص چیز کس طرح بنا سکتے ہیں یار؟ رہنے دے، بکواس نہ کر. اس میں ہم اکیلے مجرم نہیں ہیں، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. اچھا لیڈیز کے نام آتے ہیں؟ لیڈیز نہیں یار، پردہ نشین کہہ رہے ہیں نا. مطلب ہے کہ کچھ نام ایسے ہیں جن کو ظاہر نہیں کر سکتے نا. اچھا اچھا. ہاں تو یہ سب یہ ہو رہا ہے. بیٹے ہم اکیلے مجرم نہیں ہیں، پورا معاشرہ ہمارے جرم میں شریک ہے. یار علن یہ تو صحیح کہہ رہا ہے کہ جب خالص چیز کو ملتی ہی نہیں ہے تو خالص چیز بن کیسے سکتی ہے؟ تو پھر بکواس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ویری سیری علن، ویری سیری. مجھ کو نہایت افسوس ہے. آئیے آئیے آپا جی، آئیے آئیے. جی فرمائیے. آپ کے پاس تازہ نان خطائیاں ہوں گی؟ یہ نانوں نے کیا خطا کی ہے جو آپ اس کو تازہ کہہ رہی ہیں؟ میرا بتاؤ. ہوں گی ہوں گی. دکھائیے. دکھاؤ نان خطائیاں. کچھ ہیں یہ نان، اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو خرید لیں اور ان کی کچھ خطائیں معاف ہو جائیں. یہ دیکھیے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ گاہک کو مال کے کھا رہے ہو یا ان کو روڑے پھینک رہے ہو؟ نہیں وہ تو ہے ہی ایسی نا، سخت سخت نہیں، اس لیے میں. یہ تو باسی تواسی ہیں. ہاں تو بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے نا جی، بیکری میں کوئی مشین تو نہیں نا لگی ہوئی آپا جی کہ ادھر آپ نے آرڈر دیا ادھر چوری کر کے چیز باہر آ گئی. دیکھیے جتنا وقت بننے میں لگتا ہے اس سے زیادہ وقت بکنے میں لگتا ہے، اور جب مال نہیں بکتا ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم مجبور ہیں. پڑے پڑے چونٹیاں چمٹ جاتی ہیں، پھپھوندیاں لگ جاتی ہیں، تو ہمیں مجبوراً ان کو دوبارہ سکھا کر، پیس کر، چھانٹ کر تازہ کرنا پڑتا ہے. دیکھیے بیگم صاحب، اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ کارپوریشن کریں، کارپوریشن کریں، ہاں تو یہ سب کام ٹھیک ہو سکتا ہے. تو آپ سچ سچ بتائیے کہ آپ کے پاس تازہ چیز کون سی ہے؟ کیا بات کر رہی ہے بیگم صاحب؟ ہم نے تو آج تک اپنا حکا تازہ نہیں کیا، تو مال کیسے تازہ ہو سکتا ہے؟ سب باسی. سارا مال باسی جمع کر رہے ہیں؟ کیا کیا کون کر رہا ہے باسی مال؟ نہیں جی نہیں، سارا مال باسی کس طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں، اگر سارا باسی ہو بھی تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ لوگوں کا قصور ہے. ہاں جی. کیا میں کیا پک رہے ہو؟ پک نہیں رہا ہوں علن، میں ان کو صحیح بتا رہا ہوں. کیا بتا رہے ہو؟ دیکھیے نا بیگم صاحب کہ مال تو باسی ہوگا، جب لوگ خریدیں گے نہیں تو باسی ہوگا. مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ عورتیں بیکریوں پہ خریدنے کیا جاتی. ایک زمانہ تھا جب عورتیں گھر میں بیٹھ کے یہ چیزیں بنا لیتی تھی، کیک بنا لیتی تھی، پیسٹریاں بنا لیتی تھی، اور تازہ آٹا، تازہ میدا، تازہ گھی، سب کچھ تازہ. اور آج کل کی عورتیں کیا کرتی ہیں؟ گھر میں بیٹھ کے صرف بال بناتی ہیں یا اپنے خامدوں کو بیوقوف بناتی. کیا آپ فضول بک رہے ہو؟ میں تو اس دکان کو بیکری سمجھ کے چلی آئی تھی، مجھے کیا پتا یہاں کچھ اور ہی بکتا ہے. بیگم صاحبہ، بیگم صاحبہ، بیگم صاحبہ، سنیے وہ حد ہو گئی یار، پلٹ کے ہی نہیں دے. جانے دے علن. آج کل کی علن عورتیں جو ہے نا بہت ہی کام چور ہو گئی. ایمان سے نکل یہاں سے باہر. کام چور تو خود ہو گیا، دالات کہیں کا. تو میں نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ تم کو کچھ پتہ نہیں کہ تم نے کیا کیا؟ گاٹ بھگا دیا تم نے. جب تمہیں پتا ہے کہ میں کسی کار کے ساتھ یہ سودا نہیں کر سکتا ہوں تو پھر مجھے آگے کیوں کر دیتا؟ اس لیے کر دیتا ہوں کہ تمہارا جو یہ منہ ہے، یہ شکل سے تم معصوم لگتے ہو، اس لیے رکھا ہے تمہیں آگے کہ لوگ تمہاری شکل سے دھوکہ کھا جائیں. تو پھر میرے منہ مجھے پتا نہیں کہ اس منہ کے پیچھے یہ ڈنک بھری زبان کہاں سے آ گئی ہے. تو پھر میرے منہ پہ کیچڑ ڈال دینا. بکواس مت کرو، ہر چیز ہر آدمی کے سامنے فٹافٹ بٹ دیتے ہو. جب تمہیں پتا ہے کہ میں یہ سودا کرنے کا چکر نہیں چلا سکتا ہوں تو پھر مجھے تو کام ہی نہ دیا کر، بس تو مجھے نکال ہی دے یہاں سے. تم خاموش نہیں رہ سکتے، یہ زبان چلانا تم بند نہیں کر سکتے. تو جب آنکھ کھلی ہو تو زبان کیسے بند ہو سکتی ہے؟ بھائی میرے، مصلحتاً بھی لوگ آنکھیں بند کر لیا کرتے ہیں، تم نہیں کر سکتے. چلو ٹھیک ہے، میں مصلحتاً
اب آنکھیں تو کیا زبان بھی بند کر لوں گا, میں بولوں گا نہیں, مجھ سے تو قسم اٹھوا لے. کچھ عمدہ قسم کی پیسٹریز چاہیے. آپ ادھر تشریف لے آئیے. آئیے دیکھو ادھر آئیے. یہ ہے صاحب, ابھی تازہ ہی آ رہی. اچھا یہاں 10 منٹ ہوئے ہیں تقریباً. یہ دیکھیے اوون فریش پیسٹریز. وہ پیس دکھائیے. یہ پیس جی جی. یہ ملاحظہ کیجیے. یہ دیکھیے. ارے کیا ہوا؟ اس کے اوپر تو کن کھجورا جمتا ہوا. کن کھجورا؟ یہ لاحال ہے. اگر میں جلدی میں کھا جاتا تو کیا ہوگا؟ اگر آپ کھا جاتے تو کیا ہوتا بتا؟ کیا ہوگا؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. اجی میں کھا جاتا تو مر جاتا. کمال ہے. آپ لوگ یہاں پہ پیسٹریز بیچ رہے ہیں, زہر کھلا رہے ہیں لوگوں کو. جناب علی عرض تو سن لے میرے سرکار. کیا عرض سن لوں میں آپ؟ عرض تو سن لے. یہ آپ سچ مچ کا اس کو کن کھجورا سمجھ رہے ہیں؟ اور کیا بھائی جان ذرا قریب آئے. یہ تو ہم نے ڈیکوریشن کے لیے تو یہ ہم نے چاکلیٹ کا بنوایا ہے, اور اوپر یہ پیپر منٹ کے وہ لگوائے ہیں, لکیریں ہیں. آپ دیکھ لیجئے غور سے. یہ تو جناب بڑی محنت سے تیار کی ہوئی چیز ہے, اور اس کی خوبی اور کمال یہی ہے کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ سچ مچ کا کن کھجورا ہے. سمجھے آپ؟ ننے بیٹے ادھر یہ کھا کر کے دکھاؤ ان کو. یہ لو میرے چندہ, جو کھا لو تاکہ ان کی غلط فہمی دور ہو. ہاں تو سچ کہہ رہے نا یہ چاکلیٹ کا بنا ہوا ہے. ہاں بے, اور کیا کہنا کہ تیرا مذاق سے تجھے میں کن کھجورا کھلا دوں گا. کیا ہوا بیٹے اس میں سے اچھا پیس لے لو. کیا بات, کھا لو. ہاں یہ دیکھیے کھا گیا ہے نا. کیوں بیٹے کیسا تھا؟ یار ہاں پتا نہیں چلا. کیوں؟ میں نے اسے کھایا نہیں نا, ہاں ڈر کے مارے نکل ہی گیا ہوں میں. ارے سالم نکل گئے. ہاں. لو یہ کیا بات ہے. ارے یہ تو بہت مزے لے کے کھانے کی چیز ہے. کیوں ذرا حضور کی غلط فہمی دور ہوئی؟ تو اس کو سچ مچ کا کن کھجورا سمجھا. وہ یہی تو کمال ہے اس بیکری کا. جو ڈیزائن آپ کہیے میں بنوا دوں. اچھا اب ایسا کیجیے, 4 پیسز دے دیجیے. 4 پیس اور 2 پیسز کن کھجورے والے بھی. اب کہاں کن کھجورا؟ کیوں؟ ختم ہو گیا. ختم. اب تو یہ ہاف پیس رہ گیا ہے. چلیے یہی دے دیجیے. یہی دے دوں. اسی کو ٹیسٹ کرو. بس جس کے نصیب میں جو ہوتا ہے تو وہی کھاتا ہے. یہ سچ کہا ہے بزرگوں نے. تو یہ آپ کو 4 پیس دیتا ہوں میں. یہ لیجیے. جی جناب. کتنے پیسے؟ اس کے دے دیجیے 800 کا. اچھا ایک ڈبل روٹی دے دیجیے. ایک ڈبل روٹی بھی دے دیتا ہوں. لیجیے سر. 4 ہو گئے. یہ لیجیے سر. چل جائیں. 1 منٹ. ہاں پیسے کہاں؟ جی یہ لیجیے. شکریہ جی. ڈبل روٹی پھر جائیے لفافے میں دیکھیں. یہ لیجیے جناب. یہ ہو گیا آپ کی ڈبل روٹی. یہ لیجیے حضور. کیا ہوگا؟ یار آنند ہاں میری بات سن. کیا بات ہے؟ میرے پاس آ. ہاں یار آنند ہاں. مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ تو نے کوئی کر کھجورے والی یہ بنوائی تھی پیسٹری. ہے یاد یہ کہیں سچ مچ کا تو نہیں ہے؟ ابے اگر سچ مچ کا کن کھجورا بھی ہو تو کیا ایک کن کھجورا ہضم نہیں کر سکتا؟ دن بھر جو تو علم غلم اور بلا بدتر کھاتا رہتا ہے وہ سب تو ہضم کر سکتا ہے؟ یہ نہیں کر سکتا. یار کیا میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. کیا بک رہا ہے؟ بکری نہ ہو میں. یہ چل رہا ہے. یہ دیکھ یہ چل رہا ہے اوپر ہے. یہ چل رہا ہے. ابے یہ محض نفسیاتی درد ہے بیٹے. یہ درد ایسے میں کچھ نہیں, تیرے ذہن پر ہے یہ. ابھی دیکھ چائے منگواتا ہوں سامنے والے ہوٹل سے, وہ پیے گا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. ابے اس کی چائے تو بڑی کڑک ہوتی ہے, خدا کی قسم, وہ تو پتھر کو ہضم کر دیتی ہے. جا شاباش جا بول کر کیا چائے کا. جا بول کیا ہوں اس کو چاہیے. بول کیا. اچھا ٹھیک ہے. اب درد تو نہیں ہو رہا ہے؟ درد نہیں.
ایک ڈبل روٹی دیجیے گا. جی. اخبار ہے آپ کے پاس؟ اخبار کی کیا ضرورت ہے جی؟ اس میں ہم وہ لفافے میں دیتے. نہیں, مجھے اخبار پڑھنے کے لیے چاہیے. آپ اتنا سلائی. اچھا, پڑھنے کے لیے. یہ لیجیے. تھینک یو. آج کا ہے تازہ اخبار. جی لے لیں. ہاں, چائے آگے آگے رکھ دو. اچھا کرو, چائے بنا دو. میں جب تک سلائڈ کر دوں ڈبل روٹی کی. نہیں, اس کے سلیس میں کر دیتا ہوں, تم چائے بنا لو. اچھا, تو آ جاؤ. شاباش. میٹھا زیادہ ڈالنا. اچھا, کتنی چینی؟ آپ کتنی چینی لیتے ہیں صاحب؟ نو تھینک یو. فلان ہاں, مل گیا. کیا مل گیا؟ وہ ہوٹل والے کا چلتا تم ہوا تھا نا, ہاں ہاں. وہ ڈبل روٹی کے اندر سے مل گیا. یہ دیکھ. ڈبل روٹی میں چمچا. ہاں, ڈبل روٹی میں چمچا نکلا. میں نے کب کہا کہ یہ جیب میں سے چمچا نکلا. اس طرح کی اپنا چاہتے جی, اس طرح ہماری اکثر چیزیں جو ہے نا وہ ڈبل روٹیوں میں گم ہو جاتی ہیں. ایک دفعہ الن کا ٹوتھ برش نکلا تھا, اور پھر الن کا وہ اور ایک دو چیزیں اس طرح نیل کٹر نکلا آیا. ایک دو چیزیں جو ابھی تک نہیں مل رہی ہیں. ایک تو ہماری مونچھوں والی کینچی ہے, اور دوسری ہمارے بوٹ کے تسمے. اب یہ تو پبلک کو چاہیے نا کہ جب ڈبل روٹی گھر لے کے جاتے ہیں تو اس میں سے کاٹنے وقت کوئی چیز نکلے تو وہ ہم کو واپس پہنچائے. یہ لیجیے اپنا اخبار. تو یہ لیجیے اپنی ڈبل روٹی. نہیں چاہیے مجھے ڈبل روٹی. تو نہیں, آپ چیزیں انہائیجینک بیچتے ہیں اپنی دکان پر. جی کون سی چیزیں؟ انہائیجینک چیزیں بیچتے ہیں یہاں پر. وہ کیا ہوتی ہے؟ تھینک گاڈ. جورا تو نہیں نکلا. آپ نے ڈبل روٹی خریدی ہے, کوئی پیسٹری تو نہیں نا خریدی؟ شٹ اپ. میں جا کے یہ اخبار میں نکلواؤں گا کہ آپ لوگ انہائیجینک چیزیں بیچتے ہیں اس دکان پر. اخبار میں کیا, آپ بے شک جا کے لفافے میں نکلوا دیں, ہمیں کیا پرواہ ہے. لہرین جنت بیچتے ہیں. اتنا اچھا چمچا تھا نیا والا, تو مل گیا اتنا خوبصورت. یہ سب کچھ اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا چیز بتانے کی؟ یہی تو تم نے بکواس کی اس کے ساتھ. یار نے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ چمچا اس میں نکلا ہے, میں نے خود تو نہیں اوپر سے بات کر رہا. اس غریب کو تو پتا بھی نہیں تھا, وہ وہاں پر کھڑا ہوا اخبار پڑھ رہا تھا. اس کو تو دیکھا بھی نہیں تھا اس نے کہ اس میں سے چمچا نکلا. تو میں نے تو دیکھ لیا تھا نا کہ اس میں نکلا ہے. بکواس کر رہے ہو تم پھر آگے سے. اگر یہ بات پھیل گئی تو اس بیکری کی طرف کون رخ کرے گا, یہ نہیں سوچا تم نے؟ اور وہ دھمکی دے کر کے گیا کہ وہ اخبار میں نکل رہا ہے. تو اخبار میں نکلائے گا تو کیا ہو گیا؟ چلو کی عمر. اب میں کیا بھی ہوں, اس کو سارے نیچے گرا دیے. میں مر گیا, اس کے پیسے بھی پڑ جائیں گے. کہاں رہ گیا تھا؟ جی وہ میں آپ کی ساری ڈرائی کلینرز کو دینے گیا تھا. ذرا تو دیکھیے گا. نہیں جی, ہم پرائی عورتوں کی طرف نہیں دیکھتے آپا جی, اس طرح بڑا گناہ ہوتا ہے. تو بکواس نہیں کرو. جی فرمائیے. میں نے آج شام کچھ لوگوں کو برتھ ڈے پہ بلایا. اچھا. تو آپ ہمیں بھی بلانے آئی ہیں؟ کیا فضول باتیں کر رہے ہیں آپ؟ بات کرنے دو. جی مجھے کچھ نمکین بسکٹ, کچھ کیک اور نان فتائیاں چاہیے. ساری چیزیں مل جائیں گی آپ کو. تو یہ کتنے آدمیوں کی پارٹی ہوگی جی؟ یہ کوئی 40-50 ہوں گے. 40-50 آدمی. تو میرا خیال ہے کہ 6 درجن ہر چیزیں ٹھیک رہیں گی. کم تو نہیں ہوں گی؟ ہاں ہو سکتا ہے کم ہو جائے. تو ایسا کیجئے کہ 8 درجن کر دیتے ہیں. نہیں الن, میری بات سن. ہاں 8 نہیں, ہاں 10 درجن کر دیں. ٹھیک ہے. 10 درجن ٹھیک رہیں گے. نہیں پھر 12 کر دیں. کیوں 12 تو؟ اللہ یہ بیکی جانی چاہیے, کیونکہ اگر اسی طرح اور چند گھنٹے پڑی رہی نا تو مشک جائیں گی, تو پھر ہم کو ہوٹلوں میں دینی پڑیں گی سستے. بکواس نہیں کرو. ہاں جی. تو کتنے درجن دے دو جی؟ 8 درجن. 8 درجن. اور کوئی چیز خاص؟ فروٹ کیک دے دوں؟ جی ہاں, ذرا یہ فروٹ کیک دکھائے گا کیسے بنے. جی دیکھیے. یہ بڑی مشکل سے بنے جی, بہت اچھے بنے ہوئے. یہ اس کے اوپر مکھیاں چپکی ہوئی ہیں. یہ میں نے اسے کہا تھا صبح, مانا نہیں. یہ تو کشمش ہے جی. ہاں جی, بڑی کشمکش کے بعد یہ کشمش ہوئی. یہ کشمش ہے, منقع ہے, کچھ اور دوسرے فروٹ کے اجزاء ہے. کھلا ان کو, کھلا کے رکھ. آپ ٹیسٹ کر کے تو دیکھیں, یہ تو بڑی نفیس چیز ہے, لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں. یہ لیجیے. ہاں تو کتنا دے دوں؟ یہ آپ 8 درجن دیتے ہیں. کھا لیں کوئی بات نہیں. یہ علیحدہ ہے, آپ کو فریش دے دوں گا. ہاں چلو بیٹے, 8 درجن تمام چیزیں پیک کرو. چلو ٹھیک ہے. 8 نہیں, باقی 10. یہ 8 درجن. یہ 8 درجن. ہاں شاباش. کیا ہوا؟ بات ہے, میرے دور سے پیٹ میں درد ہوتا ہے. اس بیٹری پہ ایمان سے سچ مچ کا کھجورا تھا. ابے چپ کر, کن کھجورے نہیں بات ہے, پیسٹری پہ اوپر کن کھجورا تھا. کیا پیسٹری میں کھجورا کہاں سے آ گیا؟ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا, کھانے کے لالچ میں آ گیا تو اس کے اوپر بیٹھ گیا, آگے چمٹ گیا, خرچ کر کے. اس
इसका मतलब है आपके यहाँ सब चीजें अनहाइजेनिक है। नहीं जी नहीं, आपको कोई बिल्कुल फ्रेश चीजें हैं जी इस बेकरी में। मेरे पेट में भी सख्त दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? हालांकि मैंने तो सिर्फ चखा है। ओ बेगम साहबा, ये सब नफ्सियाती बात है। इधर आइए। आपने ये एक टुकड़ा खाया तो आपके पेट में दर्द हो गया? ये लीजिए, यही टुकड़ा है ना जी, इसमें से आधा दिया। ये देखिए, ये देखिए, ये लीजिए। क्या कर रहा है? बड़ी जोर से दर्द हो रहा है, मुझे अस्पताल ले चल। अबे अस्पताल के बच्चे चुप, बकवास बंद कर। में मर गया। क्या कर रहा है? बड़े सख्त फ्रॉड है जी अल्लाह खुदा की कसम, बेहतर तो नहीं। आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोल, मैं मर जाऊँ। आहिस्ता बोल, सब लोग सुन रहे हैं, जमा हो जाएंगे लोग, सब जमा हो जाएंगे दुकान पे। जमा हो जाए, मैं क्या करूं? तो मैं कन खजूरा था। दलील आदमी मेरी नकल उतार रहा है। अबे नकल नहीं उतारो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या बात कर? तूने कौन सा कन खजूरा खाया है जो मर जाएगा? मैं मर गया, मैं मर गया। अबे मरने के लिए कन खजूरा खाना जरूरी नहीं है, बेकरी के फ्रूट केक का एक टुकड़ा बहुत होता। यार तू दुआ कर अल्लाह से कि तू मर ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि तेरे मरने के बाद काफी लोग जिंदा रहे। चुप कर, बकवास न कर। एक हाथ लगाओ। हाथ कैसे लगाओगे? तुम्हारे हाथ तो पेट से ऊपर आ ही नहीं सकते।